والا ہوگا، میں کہاں جاؤں گا، یہ باتیں سوچتے تھے آپ علیہ السلام۔ خلوت نشینی میں یہ باتیں تھی۔ آپ اسی طرح جا کر وہاں پر بیٹھتے تھے۔ جب آپ کی عمر 40 سال کو پہنچی حضرات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آنا شروع ہو گئے۔ سچے خواب آپ دیکھتے تھے، جو دیکھا صبح کو وہی ہوگی۔ سچے خواب آپ دیکھتے تھے۔ یہ کتنی مدت تک آپ نے سچے خواب دیکھے ہیں حضرات؟ 6 مہینے تک آپ نے خواب دیکھے۔ خواب آنا شروع ہو گئے۔ خواب کی حقیقت کیا ہے حضرات؟ اب اس کو سمجھیں۔ خواب کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں، ہم سو جاتے ہیں، ہماری آنکھیں بند، ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہمارے کان بند، ہمارے پڑوس میں بول رہا ہو ہم نہیں سنتے، ہماری زبان بند، ہم بات نہیں کرتے۔ لیکن نیند سے بیدار ہونے کے بعد ہم کہتے ہیں ہم نے فلانے کو دیکھا فلانے کپڑوں میں، اور اس کی باتیں ہم نے سنی، اور ہم نے اس سے بات بھی کی۔ حضرت آپ نے کیسے بات کی؟ آپ کی زبان بند تھی، آپ کے کان بند تھے، اور آپ کی آنکھیں بند تھی، تو آپ نے کیسے بولا؟ اس سے معلوم ہوا کہ ہم جب باتوں کو معلوم کرتے ہیں تو اس معلوم کرنے کے ہمارے سامنے 2 ذریعے ہیں۔ ایک ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، اور ایک اپنی عقل سے۔ لیکن حضرات ان 2 کے علاوہ بھی کچھ ذریعہ ہے کہ جس سے ہم وہ ایک بات معلوم کر لیتے ہیں۔ جب ہم سو جاتے ہیں، ہماری عقل بھی نہیں کام کرتی، ہمارے یہ حواس بھی کام نہیں کرتے، پھر بھی ہم ایک بات معلوم کر لیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بات معلوم کرنے کا ان 2 باتوں کے سوا ایک اور ذریعہ بھی ہے، اور اسی ذریعے کو وحی کہتے ہیں۔ خواب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ سچے خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبری کے بعد حضرات کتنے سال رہے ہیں دنیا میں؟ 23 سال۔ اگر 23 سال کو آپ 46 حصے بنا دیں گے تو ایک حصہ بنے گا 6 مہینے۔ ایک حصہ کتنا بنے گا؟ 6 مہینے۔ تو اس لیے 6 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے خواب دیکھے ہیں، اس لیے فرمایا سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب باتیں دیکھتے تھے، کسی سے سنے نہیں، اپنے عقل سے معلوم نہیں کی، دیکھتے میں خواب میں معلوم، صبح دیکھا وہی ہو۔ تو ایک تو خواب کی حقیقت معلوم ہو گئی کہ ہم اگر یہ کہیں، کوئی انسان دنیا میں یہ کہے کہ بات معلوم کرنے کا فقط ذریعہ یا تو حواس ہے یا عقل ہے، وہ آدمی غلط کہتا ہے۔ ان 2 ذریعوں کے علاوہ ایک اور ذریعہ بھی ہے، اور اس ذریعے کو وحی کہتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ پیغمبر کی فلانی بات میری سمجھ میں نہیں آتی، حضرات تو وہ بات پیغمبر کی سمجھ کے خلاف نہیں ہے، سمجھ سے اوپر ہے۔ ایک ہوتا ہے عقل کے خلاف ہونا، اور ایک عقل سے اوپر ہونا، ان دونوں میں فرق ہے۔ حضرات اگر میں ایک بات کروں اور اس مجلس کے اندر یہ چھوٹا بچہ اس کو نہ سمجھے اور آپ بڑے اس کو سمجھ جائیں، تو کیا یہ بچہ کہے گا کہ یہ بات عقل کے خلاف ہے؟ یہ عقل کے خلاف نہیں ہے، اس کی سمجھ سے اوپر ہے۔ اللہ رسول کی باتیں ہماری سمجھ اور عقل سے اوپر ہوتی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ عقل کے خلاف ہے اور اس کا انکار کر دیتے ہیں، یہ لوگ غلطی پر ہیں۔ خواب کی حقیقت یہ ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مہینے تک خواب دیکھے۔ خواب کیا ہے؟ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصدقہم رویا اصدقہم حدیثا، جو آدمی اپنی بیداری میں جتنا سچا ہوگا اس کے خواب اتنے سچے ہوں، خواب اتنے سچے ہو جائیں۔ سچ بولنا چاہیے۔ اب ان خوابوں کو حدیث میں صبح صادق کے ساتھ تشبیہ دی۔ کیوں صبح صادق حضرات سمجھتے ہیں؟ جب رات ختم ہونے لگتی ہے
تو رات کے آخری حصے میں آسمان کے کنارے پر ایک روشنی نکلتی ہے. روشنی ایسے آتی ہے لمبی، اور کچھ دیر کے بعد وہ روشنی غائب ہو جاتی ہے، پھر اندھیرا ہو جاتا. اس روشنی کو صبح کاذب کہتے ہیں. یہ جھوٹی صبح ہے، ابھی صبح نہیں ہوئی ہے. بعض لوگ اس کو صبح سمجھ کر غلطی کر لیتے ہیں. اس روشنی کے غائب ہونے کے بعد اندھیرا، پھر اندھیرے کے بعد آہستہ یوں روشنی پھیلتی ہے، اس کو صبح صادق کہتے ہیں. حضرات کراچی میں تو نہیں نظر آتا، دیہات میں نظر آتا. وہ صبح صادق، صبح صادق کا آنا یہ نشانی ہے کہ اب سورج آنے والا. صبح صادق یہ دیباچہ ہوتا ہے، یہ شروع ہوتا ہے سورج کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آنے شروع ہو گئے، گویا یہ دیباچہ تھا کہ اب آپ کو پیغمبری ملنے والی. اس لیے سچے خوابوں کو حدیث شریف میں تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ صبح صادق. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھے ہیں 6 مہینے تک. اب آپ غار حرا میں جاتے تھے، آفتاب رسالت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے ہوئے. رمضان کا مہینہ ہے، 17 رمضان، اور پیر کا دن. آپ اپنے غار میں بیٹھے ہوئے کہ اچانک فرشتہ آیا سامنے انسانی شکل میں، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ پڑھیں. آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں. اس نے آپ کو سینے سے لگایا اور زور سے دبایا. آپ نے فرمایا اتنی مجھے تکلیف ہو گئی کہ اپنی موت کا خطرہ ہو. پھر اس نے چھوڑا. دوبارہ کہا پڑھیں. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں. 3 بار ایسا کیا. پھر اس نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ اس نے بتا دی اور مجھے یاد ہو گئی. ایسے جیسے ٹیپ ہو گئی، ریکارڈ ہو گئی، ایسے میری زبان پر آ گئی. یہ پہلی وحی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے بعد گھر آئے تو آپ کے یہ کندھے ڈر کی وجہ سے ہل رہے تھے اور آپ کا دل دھڑک رہا تھا. آپ اپنے گھر میں آئے حضرت خدیجہ کے پاس اور کہا کہ مجھے تو اپنی موت کا خطرہ ہو گیا. کیوں؟ آج میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا. حضرات یہاں سے ایک بات معلوم ہوتی ہے، کیا دنیا کے لیڈر یہ عہدے کی تلاش اور انتظار میں ہوتے ہیں. ان کو جب عہدہ ملتا ہے تو وہ نئی چیز نہیں ہوتی، کیوں؟ یہ پہلے سے انتظار میں ہوتے ہیں. پیغمبر پہلے سے انتظار میں نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے آگ لینے، پیغمبری مل گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں پتا تھا کہ مجھے پیغمبری ملے؟ اس لیے تو آپ گھبرا گئے. آپ کو نہیں تھا پتا، نہ آپ کو امید تھی ایسی. لو آپ سنتے تھے لیکن آپ اس انتظار میں نہیں تھے کہ اب ملے گی کب ملے گی. آپ اس انتظار میں تھے، ایسا نہیں تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے اور آپ گھر کے اندر آئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس. حضرات یہ پہلی وحی ہے 17 رمضان المبارک 6 اگست 610 عیسوی. یہ پہلی وحی آپ پر آئے، پیر کا دن تھا، اور یہ ہے وہ آیتیں جو پہلی وحی میں آپ پر نازل ہوئی ہے 5. اقرأ بسم ربک الذی خلق. آپ پڑھیے اس اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیے جمے ہوئے خون سے. پڑھیے آپ کا رب بڑا کرم کرنے والا ہے جس نے قلم سے سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. یہ پہلی آیتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آپ آئے اور آپ نے اپنی کیفیت بیان کی، حضرت خدیجہ نے عجیب الفاظ میں آپ کو تسلی دی. بہت بڑی خاتون تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی بہت تعریف کرتے.